گرین میڈیا انیشیٹو، سندھ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی اور کراچی پریس کلب کے تعاون سے 1 جون بدھ کے روز کراچی پریس کلب میں صحافیوں کے لیے موسمیاتی تبدیلی پر ایک روزہ تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا، جو کہ انٹرنیشنل انوائرمنٹ ڈے کی گولڈن جوبلی کے سلسلے میں منعقد کیا گیا۔ ورکشاپ کے ابتدائی حصے میں گرین میڈیا انیشیٹو کی روح رواں شبینہ فراز نے شرکاء کو ورکشاپ کے مقاصد بتاتے ہوئے کہا کہ خواتین کو اپنے تربیتی پروجیکٹس میں اس لیے ترجیح دیتے ہیں کیونکہ موسمیاتی تبدیلی کے بیشتر منفی اثرات کا سامنا خواتین کو بھی ہے، اسی لیے خواتین کو بہتر انداز سے آگہی خواتین ہی دے سکتی ہیں۔ ورلڈ وائلڈ لائف فنڈ سندھ اور بلوچستان کے سربراہ ڈاکٹر طاہر رشید نے ماحولیات پر تفصیلی گفتگو میں بتایا کہ پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، اس میں مختلف اقسام کے پیڑ پودے اور جانور ہیں جو نایاب ہو چکے ہیں، جو باقی بچ گئے ہیں ان کے لیے کوئی توجہ نہیں دی جا رہی۔ انہوں نے مزید کہا کہ نایاب اقسام کے جانوروں اور پرندوں کے تحفظ کے لیے لوگوں کو کردار ادا کرنا ہوگا تاکہ ہم مستقبل میں ناقابل تلافی نقصان سے بچ سکیں۔ ڈائریکٹر ٹیکنیکل سیپا وقار حسین فلپوٹو نے ماحول کو نقصان پہنچانے والے عناصر کا ذکر کیا اور ان کے مسائل کے حل پر بات کی، اور سندھ کی موسمیاتی تبدیلی پالیسی سے شرکاء کو آگاہ کیا اور کہا کہ پالیسی پر عمل درآمد کے لیے ایک موزون فریم ورک ضروری ہے جس کے ذریعے بہتر اقدامات اٹھا سکتے ہیں۔ سنیلا عبدالواسع ڈپٹی ڈائریکٹر سیپا نے پریزنٹیشن کے ذریعے ماحولیات کے تحفظ سے شرکاء کو آگاہ کیا اور کہا کہ آب و ہوا کی تبدیلی صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے خطرہ بن چکی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اپنی بقا کے لیے دنیا کو ہماری نہیں بلکہ ہمیں دنیا کی ضرورت ہے، اس لیے اپنی بقا کی خاطر اس کی حفاظت بھی ہمیں خود ہی کرنی ہوگی۔ معروف ماہر ماحولیات رفیق الحق نے اپنے وسیع ماحولیاتی تجربے کی روشنی میں ایک تصویری پریزنٹیشن کے ذریعے موسمیاتی بے یقینی اور نایاب جانداروں کی معدومی کے حوالے سے ایسے چشم کشا حقائق پیش کیے کہ حاضرین دنگ رہ گئے۔ انہوں نے شدید موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے افریقی صحرا میں پڑنے والی برف باری کی تصویر شیئر کی جو عام طور پر ناممکن تصور کی جاتی ہے۔ آخر میں سندھ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل نعیم احمد مغل نے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم سب مل کر ماحول کو آلودہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آلودگی پھیلانے والے خواہ کسی بھی شعبے سے ہوں، ان کے خلاف سندھ کے تحفظ ماحول کی قانون 2014 کے تحت بلا تفریق کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم اپنے منصبی فرائض پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کر سکتے اور ہم اپنی ذمہ داریاں کسی دباؤ میں آئے بغیر یوں ہی نبھاتے رہیں گے۔ تقریب کے اختتام پر شرکاء میں سرٹیفکیٹس تقسیم کیے گئے اور شبینہ فراز کی جانب سے مقررین اور معزز مہمانوں کو سندھ کی روایت کے مطابق اجرک کا تحفہ پیش کیا گیا۔